72 کا ایک دن میں فرزند زہرا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر والخالق بلا نظیر والسامع بلا مجیر والثابت بلا مثیر ثم الصلاة والسلام على نبی الرحمہ وخازن المغفرہ وقائد الخیر والبرکہ سیدنا و مولانا وبالقاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. صلوات بر محمد. برادران ایمانی، بزرگان قوم ملت، آپ کے دیار محبت میں اس سرزمین پر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف ہوا ہے. مولانا سے اجازت لیتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. شاید مجھے معلوم نہیں کہ آپ میں سے کتنے افراد اردو سمجھ سکتے ہیں. شاید میں آپ کو سمجھا سکوں یا نہ سمجھا پاؤں، لیکن بہرحال اپنی جانب سے مکمل کوشش کروں گا کہ فضائل کے چند گوشے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا سکوں. یہ ذکر حسین آپ مسلسل چاند رات سے مصروف اعضاء ہیں اور اس عبادت عظمیٰ میں شرکت فرما رہے ہیں. آج کے اس دور میں اس پوری کائنات میں کوئی گوشہ یا کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر ذکر حسین ابن علی نہ ہو رہا ہو. کوئی حسین کو کسی بھی صورت سے یاد کر رہا ہے، مگر ذکر حسین اس پوری کائنات میں ہو رہا ہے. آج کا ہر ایک مسلمان حسین و منی و انا من الحسین کی تفسیر کرتے ہوئے ذکر رسول کو، ذکر حسین کو ذکر رسول سمجھتے ہوئے حسین ابن علی کا ذکر کر رہا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ذکر صرف زمینوں پر ہو رہا ہے، بلکہ یہ ذکر آسمانوں میں بھی ہو رہا ہے، یہ ذکر پھولوں میں بھی ہو رہا ہے، یہ ذکر چرندوں میں بھی ہو رہا ہے، یہ ذکر پرندوں میں بھی ہو رہا ہے. اور اس ذکر کی تعداد اور اس ذکر کے حدود لامحدود ہیں. اس ذکر کی حدود قاب و قوسین و ادنیٰ تک متصل ہو رہی ہے. تو میں یہیں سے ایک جملہ کہتے ہوئے اپنے موضوع کا اعلان کر دوں گا. قبلہ توجہ رکھیے گا، میں ایک ایک زبان سے اپنے توجہ کا طالب ہوں. میں یہیں سے اپنے موضوع کا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ذکر حسین ابن علی اس وقت پوری کائنات پر قابض ہو چکا ہے. تو پھر جب یہ ذکر حسین اس وقت پوری کائنات میں ہو رہا ہے تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جس سلطنت عظیم کا ذکر کیا ہے وہ ذکر حسین ابن علی ہی تو ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ نے اس میں فرمایا
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، تم آل ابراہیم سے کیوں حسد کرتے ہو ان چیزوں پر کہ جو ہم نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ اب آل ابراہیم کون ہے؟ آئیے روایت سے بیان کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے معاویہ کے نام ایک خط لکھا اور اس میں فرمایا نحن آل ابراہیم المحسودون وانت الحاسد لنا۔ امام نے معاویہ سے فرمایا کہ ہم آل محمد، ہم آل ابراہیم ہیں اور تم ہم سے حسد کرنے والے ہو۔ اب پانچویں امام کی اصول کافی میں ایک حدیث سنیے گا، امام نے فرمایا ان الحسد لا یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، کہ حسد ایمان کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب ہم کسی لکڑی کو اس آگ میں داخل کرتے ہیں تو جلنے کے بعد لکڑی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، راکھ بن جایا کرتی ہے۔ اب اگر کوئی آل ابراہیم یا آل محمد سے حسد کرے گا تو وہ خاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مولائے امیر نے انصاف کر دیا معاویہ کو خط لکھ کر اور فرمایا کہ دیکھو تم ہمارے حاسدین میں سے ہو، اب تم کوئی فقیر تو ہو سکتے ہو، امیر نہیں ہو سکتے۔ امام نے انصاف کر دیا کہ یہ شخص کے جو ہم سے حسد کرتا ہے وہ فقیر تو ہو سکتا ہے، وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں حسد کس چیز سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آل ابراہیم سے لوگ حسد کیوں کرتے ہیں، حسد کس چیز سے ہوتا ہے۔ حسد ایک انسان نے دوسرے انسان کے پاس دیکھا کہ دوسرے انسان کے پاس دولت ہے، بینک بیلنس ہے، مال ہے، گاڑی ہے، حسد ہو گیا کہ کاش اللہ یہ سب ہمیں بھی دے دیتا۔ اب انسان اس کنڈیشن میں یہ دعا نہیں کرتا، یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں بھی اتنی محنت اور مشقت کروں تاکہ میں بھی اس کی طرح مالدار ہو جاؤں، اسی کی طرح سے میرے پاس بھی ایک گاڑی آ جائے، اسی کی طرح سے میرے پاس بھی ایک بڑا سا بنگلہ ہو، ایک بڑا سا گھر ہو۔ نہیں عزیزو، بلکہ انسان یہ دعا کرتا ہے اور اس حسد کی منزل میں اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ اس سے ان سب دولت کو چھین لے، اس سے گاڑی کو چھین لے، اس کا گھر نشت و نابود ہو جائے۔ لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا یہ سب چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جن پر انسان قبضہ کر سکتا ہے۔ کسی کا گھر لوٹ لیا قبضہ ہو جاتا ہے، کسی کی گاڑی کو چھین لیا اس پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ اب یاد رکھے گا عنوان کیا ہے، سلطنت عظمی اللہ نے آل ابراہیم یعنی کہ آل محمد کو کن کن فضائل سے نوازا ہے اور آل ابراہیم کو ایک سلطنت عظیم دی ہے۔ آل ابراہیم اور سلطنت عظیم، اس عنوان کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا اور یہیں سے تقریر کا لطف لیجئے گا۔ یہ چیزیں آپ کسی کی گاڑی دیکھیں، جھگڑا کرے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، دولت پر قبضہ کر سکتے ہیں، سلطنت پر قبضہ کر سکتے ہیں، حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم علی سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، ہم عزاداری حسین ابن علی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ چاہے کہ ہم سے اس عزاداری یا اس محبت حسین ابن علی یا اس عزائے حسین ابن علی کو چھینے، کیا وہ چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا۔ کوئی ہم سے حسد کرے تو کرے، اس لیے کہ ہم علی کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، ہم حسین ابن علی کے عزادار کہلاتے ہیں۔ اب اس بات پر ہم سے کوئی حسد کرے تو کرے، ہم سے کوئی بغض رکھے تو رکھے، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ چیز کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس پر قبضہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ماں کی وحدانیت، باپ کی وحدانیت اور ماں کی شرافت کی شرط ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی۔ کوئی ہم سے اگر اس چیز کا حسد رکھتا ہے
کم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں؟ تو ہم سے حسد کرے، چاہے جتنا کرے، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کس کس چیز سے آل ابراہیم سے حسد کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں حسد کرتے ہو آل ابراہیم سے؟ ان چیزوں پر کہ جو ہم نے آل ابراہیم کو عطا کی ہے اپنے فضل سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم حسد کرتے کرتے مر جاؤ گے، مگر وہ چیزیں، وہ فضائل کہ جو ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیے ہیں وہ تم حاصل نہیں کر سکتے، ان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں آل ابراہیم سے حسد کیا گیا، اہل بیت اطہار سے حسد کیا گیا، دشمنی کی گئی، بغض کی گئی۔ اہل بیت سے سلطنت کو چھینا گیا، گھروں کو چھینا گیا، حکومت کو چھینا گیا، اہل بیت کو چین سے نہ رہنے دیا۔ لیکن آپ یاد رکھیں، آپ تاریخ میں کہیں پر بھی یہ چیز نہیں پا سکتے کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ اہل بیت کے دشمنوں نے اہل بیت سے ان فضائل کو چھینا یا ان فضائل پر قبضہ کیا کہ جو ان کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ یاد رکھیں، اب آپ یاد رکھیں، اہل بیت سے حسد کر سکتے ہیں، ظاہراً خلافت چھین سکتے ہیں، حکومت چھین سکتے ہیں، دولت چھین سکتے ہیں، مگر اہل بیت کے فضائل پر تا حشر قبضہ نہیں کر سکتے۔ تو جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، سنیے گا مولانا، جملہ سنیے گا، میں آپ کے سامنے جملہ پیش کرتے دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں۔ اہل بیت سے دولت کو چھینا جا سکتا ہے، اہل بیت سے فضائل کو نہیں چھینا جا سکتا۔ جملہ سنیے گا، باغ پر قبضہ ہو سکتا ہے، سلونے پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ باغ پر قبضہ کر سکتے ہیں لیکن اہل بیت کے فضائل پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ کیا حال تھا اہل بیت اور آل ابراہیم سے دشمنی کا جانتے ہیں آپ؟ جس وقت قرآن کو جمع کیا گیا، اصحاب اور تابعین نے قرآن کو جمع کیا، اس وقت مولا کائنات نے بھی قرآن کو جمع کیا۔ مولا کائنات نے جب قرآن کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے، اصحاب رسول کے اور امت نبی کے سامنے آئے اور فرمایا کہ دیکھو اس قرآن مجید کو میں نے بمطابق تنزیل جمع کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت تری میں نازل، میں سب کچھ جانتا ہوں کہ کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ دیکھو میں نے اس قرآن کو بمطابق تنزیل جمع کیا ہے، مجھ سے اس قرآن کو لے لو۔ تاریخ میں جملے ہیں مولا امیر کے۔ اب لوگوں کا حسد کی منزل پر کیا سبب بنا ہوا تھا؟ لوگوں نے جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا تو یہ فرمایا کہ دیکھو قرآن تو اللہ کا ہے، مگر چونکہ علی کے ہاتھوں میں ہے اور ہم علی سے حسد کرتے ہیں تو ہم علی کے ہاتھوں سے اس قرآن کو نہ لیں گے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے غور نہیں کیا شاید، قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آیتیں کس کی ہیں؟ اس میں احکام کس کے ہیں؟ سب چیزیں اللہ کی ہے، قرآن اللہ کا ہے، احکام اللہ کے ہیں، مگر علی کی دشمنی میں اور علی کے حسد کے سبب سے لوگوں نے یہ شعار بنایا ہوا تھا، یہ فطرت بنائی ہوئی تھی کہ ہم علی کے ہاتھوں سے قرآن نہیں لیں گے۔ احکام اللہ کے ہیں، شریعت اللہ کی ہے، قرآن اللہ کا ہے، آیتیں اللہ کی ہے، مگر لوگ انکار کرتے رہے، علی کے ہاتھوں سے قرآن نہ لیں گے، علی کے ہاتھوں سے قرآن نہ لیں گے۔ جملہ سنیے گا، علی کے ہاتھوں سے قرآن نہ لیں گے۔ شاید پروردگار عالم نے بھی اسی لیے علی کو قسیم النار والجنہ بنا دیا اور فرمایا علی کو قسیم النار والجنہ بنا کر پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر تم اپنی ضد کے پکے ہو تو روز محشر بھی یہی کہنا کہ جنت علی کے ہاتھوں بڑھ رہی ہے، ہم نہیں لیں گے۔
लब्बैक या महदी। परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात को कसीमुन नार वल जन्ना बना दिया कि आने रोज़े महशर देखना, हम भी जन्नत अली के हाथों से तकसीम कराएंगे। उस वक्त कहना कि हाथ अली के हैं, जन्नत खुदा की है, हमें जन्नत नहीं चाहिए। उस वक्त कहकर दिखाना, उस वक्त माने कि आपकी जिद के कितने पक्के हैं। हसद की मंजिलों में अज़ीज़ान मोहतरम अहले बैत से इस कदर हसद किया गया, लेकिन फजाइल का एक गोशा, एक नुक्ता भी अहले बैत के हासिदीन में से कोई हासिल ना कर पाया। अल्लाह ने आले इब्राहीम को और सल्तनत अजीम के मालिकों को उन फजाइल से नवाजा कि जिसको हासिदीन ता क़यामत हासिल नहीं कर सकते। आप देखें, जिस वक्त मौलाए कायनात को ज़ाहिरी हुकूमत मिली, वैसे तो रोज़े अज़ल से ही मौलाए कायनात इस कायनात के हाकिम थे, अमीर थे, लेकिन जैसे ही ज़ाहिरी हुकूमत मिली और लोग मौलाए कायनात का कलमा पढ़ने लगे, ज़ाहिरन हाकिम मानने लगे, इमाम तस्लीम करने लगे। जब माविया ने ये देखा कि लोग अली के दरबार पर आते हैं, अली के दरवाजे पर आते हैं और अली को अपना मौला तस्लीम कर रहे हैं, उस वक्त माविया ने यह ऐलान करा दिया कि अली हक पर नहीं है। ऐलान हो गया कि अली हक पर नहीं है। मामला इतना बढ़ा कि ये मसला, ये मैटर बादशाह कैसर रोम तक पहुंच गया। उस वक्त जब बादशाह कैसर रोम तक ये मसला पहुंचा कि यजीद माविया ने यह दावा किया है कि अली हक पर नहीं है और अली को मिल चुकी है हुकूमत ज़ाहिरन तौर से इस वक्त, तो बादशाह कैसर रोम ने अपने दरबार से कासिद को रवाना किया। याद रखें कि कैसे हसद किया गया आले इब्राहीम से। कासिद आया, कासिद माविया के पास भी आया और हजरत इमाम अली के पास भी आया। आकर कासिद ने फरमाया कि बादशाह कैसर रोम ने यह फरमाया है कि आप दोनों अपना एक एक नुमाइंदा बादशाह के पास भेजें ताकि बादशाह ये फैसला कर सके कि कौन हक पर है। अब मुआविया ने अपना नुमाइंदा भेजा यजीद को बनाकर, मौलाए कायनात ने अपना नुमाइंदा भेजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बनाकर। यजीद भी चला, इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी चले, बादशाह कैसर रोम के दरबार की तरफ पहुंचे। दरबार में अब जैसे ही दरबार में पहुंचे, उस वक्त अरब की रस्म, अरब का दस्तूर यह था कि जिस वक्त दरबार में जाते थे या किसी बादशाह के सामने जाते थे तो इस तरीके से झुककर सलाम क्या करते थे, इनकसारी के साथ, तवादो के साथ। अब जैसे ही यजीद अंदर दरबार में दाखिल हुआ, यजीद ने ऐसे झुककर सलाम किया, बादशाह ने जवाब सलाम दिया, यजीद को बिठा दिया गया। जुमला सुनिएगा, यजीद को बिठा दिया गया। अब यजीद के बाद इमाम हसन तशरीफ लेकर आए। इमाम हसन ने इस्लामी तरीके से सलाम किया, झुककर सलाम नहीं किया। इमाम हसन ने सलाम किया, बादशाह ने जवाब सलाम दिया। पीछे से किसी ने इमाम हसन से फरमाया कि यबना रसूल अल्लाह, आपने बादशाह के सामने अपने सर को झुकाकर सलाम क्यों नहीं किया? तो मौला इमाम हसन ने जवाब दिया कि वो यजीद था कि जिसने अपने सर को झुकाकर सलाम कर दिया। जुमला सुनिएगा कि वो यजीद था जिसने अपने सर को झुकाकर सलाम कर दिया। हम मालिक सल्तनत उज़ीन है, हमारा ये सर सिर्फ उस माबूद हकीकी की तरफ झुकता है। इमाम ने बता दिया। इमाम
امام حسن تشریف لے کر گئے. اب دربار میں اب بادشاہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حق پر علی ہے یا حق پر معاویہ ہے. اب بادشاہ نے سوچا کہ کس طریقے سے اس فیصلے کو کیا جائے. بادشاہ نے 4 سوال سب سے پہلے یزید کے سامنے پیش کیے. یہ 4 سوال سنیے اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں. اس کے بعد مولانا کو بھی خطاب کرنا ہے, اس لیے میں اپنے بیان کو زیادہ طویل نہیں کروں گا. یہ 4 سوال آپ غور سے سنیے گا اور آپ کے علم اپنے علم میں اضافہ کر کے جائیے گا. اپنے بچوں کو بھی سکھائیے گا, کیونکہ یہ 4 سوال ایک ایسے اہم سوالات ہیں کہ جن کا علم ہم سب کو ہونا ضروری ہے. اب بادشاہ کو فیصلہ کرنا ہے. بادشاہ نے 4 سوال یزید کے سامنے پیش کیے. سب سے پہلا سوال, بادشاہ نے کچھ تصویروں کو اٹھایا, یزید کے سامنے رکھا. کچھ تصویریں, کچھ فوٹوز کو اٹھایا. اب آپ یہ کہیں گے کہ اس زمانے میں تو کیمرے ہی نہیں تھے, تصویریں کہاں سے آ گئی؟ جانوروں اور حیوانوں کی جو جلد ہوتی تھی, کھال ہوتی تھی, اس زمانے میں اس پر تصویریں بنائی جاتی تھی. اب تصویروں کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا. اب یزید ہے, ایک تصویر کو ایسے دیکھتا جاتا ہے, دوسری تصویر کو دیکھ رہا ہے, بوکلا گیا. یزید کی کچھ سمجھ میں نہ آیا. بادشاہ نے کہا کہ جواب چاہیے, فیصلہ کرنا ہے کہ حق پر کون ہے. یزید نے کہا کہ مجھے ان تصویروں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. بادشاہ نے دوسرا سوال پیش کیا. سوال یاد رکھے گا آپ. بادشاہ نے دوسرا سوال یہ کیا یزید کے سامنے کہ اس کائنات میں وہ 7 چیزیں کون سی ہیں کہ جو بنا شکم مادر کے اس کائنات میں آئیں, یعنی جو ماں کے بطن کے بغیر اس کائنات میں نازل ہوئی, وہ 7 چیزیں کون سی ہیں. یزید نے اس سوال پر بھی غور کیا, جواب نہ ملا, بادشاہ سے منع کر دیا. تیسرا سوال جو بادشاہ نے یزید کے سامنے پیش کیا وہ یہ تھا. بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بتا, مخلوقات خدا کا رزق کون سے آسمان سے نازل ہوتا ہے؟ آپ اور ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ رزق کون سے آسمان سے آتا ہے؟ یزید سے اس سوال کا بھی جواب نہ دیا جا سکا. آخری اور چوتھا سوال بادشاہ نے یزید کے سامنے پیش کیا. فرمایا کہ یہ بتا کہ مرنے کے بعد مومنوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں اور کافروں کی روحیں کہاں جمع ہوتی ہیں. یزید نے اس سوال پر بھی بہت غور و فکر کیا لیکن جواب نہ لا سکا. ایک طرف ہے یزید جس کی تربیت نجاستوں غلاظتوں میں ہوئی ہے, ایک طرف ہے سلطنت عظیم کے مالک امام حسن علیہ السلام. کیا سوال تھے 4 ذہن میں رکھے گا. پہلا سوال تصویروں کو پیش کیا گیا کہ بتاؤ یہ تصویریں کس کس نبی کی ہیں. انبیاء کی تصاویر تھی اور کس کس نبی کی ہے, یہ سوال بادشاہ قیصر روم کا تھا. دوسرا سوال کہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں اس کائنات میں کہ جو بنا شکم مادر کے آئی. تیسرا سوال یہ کہ مخلوقات خدا کا رزق کون سے آسمان سے آتا ہے. چوتھا سوال یہ کہ مومنین کی روحیں مرنے کے بعد کہاں رہتی ہیں اور کافروں کی روحیں مرنے کے بعد کہاں رہتی ہیں. اب یزید جب جواب نہ دے سکا, اب امام حسن تشریف لائے. امام حسن جیسے ہی تشریف لائے, بادشاہ نے امام حسن کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرا کر ایک جملہ فرمایا کہ یبنا رسول اللہ, میں پہچان تو گیا ہوں, میں جان تو گیا ہوں کہ آپ حق پر ہیں, یزید باطل پر ہے. آپ کے بابا علی مرتضی حقیقی مالک ہے, حقیقی حاکم ہے, اور معاویہ جھوٹا ہے. مگر اے علی کے بیٹے, اے فاطمہ کے لال, میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ آپ پر کون ہے, مگر آپ اس کائنات کے علم کے لیے ان 4 سوالوں کے جواب دے دیجئے تاکہ اس کائنات کے ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ فیصلہ کس کے حق میں گیا. اب امام حسن جیسے ہی تشریف لے کر آئے, امام حسن کے سامنے ان تصویروں کو پیش کیا گیا, ان فوٹوز کو پیش کیا گیا. امام حسن نے ان تصویروں کو دیکھا. سب سے پہلے امام حسن نے اٹھایا, تصویر کو دیکھا, رکھ دیا. دوسری تصویر کو اٹھایا,
رکھ دیا. تیسری تصویر کو اٹھایا رکھ دیا. اب امام حسن جیسے ہی تصویر کو دیکھ چکے تو امام حسن نے مسکرا کر ایک جملہ فرمایا. آسانی سے بہت ہی خاموشی کے ساتھ جملہ پیش کروں گا آپ کے سامنے, متوجہ ہو کر سنیے گا. امام نے مسکرا کر ایک جملہ فرمایا حاکم سے کہ اے بادشاہ قیصر روم, اب تو بتا تو کیا جاننا چاہتا ہے؟ میں صرف ان نبیوں کے نام بتا دوں یا ان پر ہمارے جو احسانات ہیں وہ بھی بتاؤ؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو, امام نے ایک تصویروں کو اٹھایا اور فرمایا, اور امام نے فرمایا اس کی توبہ قبول کرائی میرے باپ نے, اس کی کشتی کو بچایا میرے باپ نے, اس کو بتانے ماہی سے نجات دلائی میرے باپ نے, اس کو آگ سے بچایا میرے باپ نے. اب امام بتا چکے. امام نے مسکرا کر ایک جملہ فرمایا کہ اے بادشاہ قیصر روم, ان میں سے اکثر رسولوں کا کام یہ ہے کہ ہمارے گھر کی دہلیز پر آ کر غلامی کرے. امام نے بتا دیا کہ دیکھو یہ تصویر جناب آدم کی ہے جس کی توبہ کو قبول کرایا میرے والد نے. امام نے بتا دیا کہ تصویر جناب یونس کی ہے کہ جس کو نجات دلائی بطن ماہی سے میرے باپ نے. امام نے بتا دیا کہ یہ تصویر جناب نوح علیہ السلام کی ہے کہ جن کی کشتی کو نجات دلائی میرے باپ نے. اب اس کے بعد دوسرا سوال آیا. دوسرا سوال کیا تھا کہ اس کائنات میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو بنا شکم مادر کے اس کائنات میں خلق ہوئی ہیں, اس کائنات میں نازل ہوئی ہیں. امام نے فرمایا کہ یاد رکھو, سب سے پہلی چیز جو بنا شکم مادر کے اس کائنات میں آئی ہے وہ ہے جناب آدم علیہ السلام. دوسری چیز جناب حوا علیہ السلام جو بنا شکم مادر کے اس کائنات میں آئی. تیسری چیز ہے حضرت صالح کا ناقے, حضرت صالح کا اونٹ جو پہاڑ سے نکالا گیا تھا. چوتھی چیز ہے حضرت موسیٰ کا عصا. پانچویں چیز ہے, اب پانچویں چیز بتانے سے پہلے مولا پھر سے مسکرانے لگے اور فرمایا کہ یہ پانچویں چیز جو ہے نا میں اس کی تھوڑی سی تفسیر کرے دیتا ہوں. امام نے فرمایا کہ پہلی چیز جناب آدم, جناب حوا, حضرت صالح کا اونٹ اور حضرت موسیٰ کا عصا, اور پانچویں چیز وہ تھی کہ امام مسکرانے لگا اور فرمایا کہ یہ پانچویں چیز وہی اژدھا ہے کہ جس کے کلے کو میرے بابا نے بچپنے میں چیر دیا تھا. امام نے فرمایا کہ یہ اژدہا وہ اژدہا کہ جو اس وقت مولا کائنات کی کم سنی میں, جب مولا کائنات جھولے میں تشریف فرما تھے اس وقت آیا تھا تو امام نے اس کے کلے کو چیر دیا تھا. تیسرا سوال کیا تھا بادشاہ کا کہ مخلوقات خدا کا رزق کون سے آسمان سے آتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ مخلوقات خدا کا رزق چوتھے آسمان سے نازل ہوتا ہے. پانچواں سوال امام نے فرمایا کہ یاد رکھو موت کے بعد مومنین کی روحیں وادی السلام میں جمع ہوتی ہیں اور کافروں کی روحیں وادی برہوت میں جمع ہوتی ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں یاد رکھیں کہ جن کا علم ہمارے اذہان میں ہونا چاہیے, ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے. امام نے اس واقعے کے ذریعے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جو عظیم سلطنت کے وارث ہیں اور جو آل ابراہیم ہیں وہ حق پر ہیں, اور جو آل ابراہیم سے حسد کرنے والے ہیں وہ حق پر نہیں ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے بہت سے ایسے کمالات, ایسے فضائل آل محمد کو نوازے, آل ابراہیم کو عطا کیے کہ جو ان کے حاسدین کو حاصل نہ ہو سکے. اور صرف آل محمد اور آل ابراہیم کو فضائل عطا نہیں کیے بلکہ آل ابراہیم اور ملک عظیم اور عظیم سلطنت کے چاہنے والوں کو بھی
اللہ نے وہ فضائل عطا کر دیے کہ جو آپ کے اور ہمارے دشمنوں کو بھی نصیب نہیں ہوئے ہیں. ہر ایک قدم پر آپ کے لیے ایک ایک فضائل کا گوشہ ہمارے معصومین اور ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے. آپ قدم بڑھائیں، اپنے گھروں سے نکلے مجالسوں کے لیے، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کرتے ہیں. آپ فرش اعضا پر آ کر بیٹھے، روایت میں ملتا ہے کہ اس فرش اعضا پر صرف آپ ہی نہیں بیٹھتے، انبیاء بھی آ جاتے ہیں، رسول بھی آ جاتے ہیں، خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی تشریف لے آتی ہیں. اس سے بڑا کیا شرف ہوگا ہمارے لیے کہ جن کی ہم نشینی، جن کی قرابت بڑے بڑے رسول نہ حاصل کر سکیں، اس فرش اعضا پر آ کر ہم کو ان کی قرابت حاصل ہو جاتی ہے، ہم ان کے برابر میں بیٹھ جایا کرتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں عزیزان محترم، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس فرش اعضا پر فضائل سننے نہیں آتی ہیں، کیونکہ فضائل ہم انہی کے بیان کرتے ہیں. شہزادی یہ دیکھنے نہیں آتی ہے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، صرف شہزادی آپ سے ایک چیز طلب کرتی ہے. جب مصائب ہوتے ہیں نا، روایت میں ملتا ہے کہ شہزادی اپنے ہاتھوں میں ایک رومال لیے ہر ایک عزادار کے سامنے پھیلاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اے میرے لال کے عزادار، اس میں اپنے آنسوؤں کے کچھ قطروں کو دے دے تاکہ میرے لال کے زخموں کا مرہم بن سکے. آپ کے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں عزاداران امام مظلوم کربلا. مصائب کے صرف 2 جملے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں اور اس کے بعد زحمت تمام. آپ کے یہ آنسو جو غم حسین ابن علی میں مسلسل بہہ رہے ہیں، یقین جانیے آپ کے ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے. اما جن کے آنسوؤں کو جگہ شہزادی فاطمہ کے رومال میں ملے، ان کی قیمت کیا ہوگی. آپ چاند رات سے مصائب سن رہے ہیں اور مصائب کیسے بیان ہو آل محمد کے. صرف مصائب روز عاشور یعنی کہ 10 محرم میں ختم نہیں ہوئے ہیں. مصائب کا سلسلہ جو 10 محرم کے بعد ہوا ہے نا عزاداران امام مظلوم کربلا، وہ بڑا ہی قیامت خیز منظر ہے. آپ اور ہم جب امام مظلوم پر گریہ کرتے ہیں نا، تو ہم محتاج ہوتے ہیں کہ کب مجلس عزا ہو اور کب کوئی ذاکر آ کر مصائب بیان کرے اور ہم حسین مظلوم پر گریہ کریں. مگر روایت یہ بتاتی ہے کہ کربلا کے بعد اہل بیت اطہار کو مصائب پڑھنے یا مجلس کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی. جیسے ہی اہل بیت اطہار کسی بچے کو دیکھتے تھے تو رو کر فرماتے تھے علی اصغر. جیسے ہی کسی جوان کو دیکھتے تھے تو گریہ کرنے لگتے تھے. جناب زینب فرماتی تھی میرے لال علی اکبر. جیسے ہی کسی جوان کو دیکھتے تھے تو شہزادی لہر فرات کر کے کہتی تھی عباس عزاداروں وقت قیامت ہو گیا. جب 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر کے جب گنج شہیدہ سے گزارا گیا مقتل سے، اس وقت جناب امام زین العابدین نے ناقے سے خود کو گرا دیا اور گرانے کے بعد اپنے پاپا کی لاش کا طواف کرنے لگے. جیسے ہی طواف کرنے لگے، ارے جناب زینب نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا اور فرمایا اے میرے بیٹے سجاد، ارے کیا جان دے دینے کا ارادہ ہے؟ جناب سید سجاد نے فرمایا اما زینب، وہ بیٹے کیا کرے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ، اس کے بھائی کا جنازہ، اور وہ اتنا مجبور ہو کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو غسل و کفن بھی نہ دے سکے. عزاداروں، قیامت اس وقت ہوئی کہ جب اس قافلے کو کوفے کی منزل سے گزارا گیا. جب کوفے میں یہ قافلہ ہے نا، آخری جملہ مصائب کا آپ کی زحمت تمام. اب جیسے ہی اس قافلے کو اسیر کر کے
رسیوں سے جکڑ کے کوفے میں لے کر آیا گیا تو کوفے کے باہر ایک دروازے پر جناب مسلم نے جناب امام سجاد نے اپنے چچا مسلم کے سر کو لٹکا ہوا دیکھا. اب جیسے ہی سر کو دیکھنا تھا بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا. جناب امام سجاد نے گریہ کرنا شروع کر دیا. اب پاس میں کھڑے ایک شخص نے پوچھا کہ اے شخص تو گریہ کیوں کر رہا ہے؟ امام نے اس سے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ یہ جو سر لٹکا ہوا ہے یہ میرے چچا مسلم کا سر ہے. اس شخص نے کہا کہ نہیں, مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ تیرے چچا کا سر ہے. امام سجاد نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تجھے یقین نہیں ہوتا؟ ارے قیامت ہو گئی. اس شخص نے فرمایا کہ جب تیرا چچا اس کوفے میں داخل ہوا تھا نا تو اپنی شجاعت پر فخرانہ طور سے آیا تھا, سینہ چوڑا تھا اور تن کر چل رہا تھا, گردن جھکائے ہوئے نہیں تھا. اس وقت جب وہ آیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہادر آ رہا ہو, کوئی شجاع آ رہا ہو, سر کو اٹھائے ہوئے تھا. مگر تو اس کا بھتیجا ہو کر اپنے سر کو کی جھکائے ہوئے ہے. ارے قیامت ہو گئی. جناب امام سجاد نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے انصاف نہ کیا. ارے جب میرے چچا اس کوفے میں داخل ہوئے تھے تو میرے چچا تنہا تھے. ارے جب میں غریب اس کوفے میں داخل ہوا ہوں وہ اونٹ کے اوپر تھے میرے پھپھی زینب, بے مخنو چادر, میری بہن سکینہ, سر کھلے ہے, کوئی چادر دینے والا نہیں ہے, کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے. اللہ